ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ عنقریب وہ مہینہ اپنی تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ فغن ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں روزانہ ہی تیاری کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک نصیب فرما۔ اس دعا کا اہتمام چلتے پھرتے نمازوں کے بعد کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہم جب غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، تو یہی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور بندگی وہ بندگی جو قابل قبول ہو، وہ عبادت جو اللہ کی نظر میں صحیح ہو۔ تو اللہ کی نظر میں عبادت کون سی صحیح ہوتی ہے؟ وہ عبادت صحیح ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور پہلی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ پہلی چیز اللہ کی رضا، دوسری چیز وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ نمبر 3، اس عمل کا حکم اللہ نے دیا ہو، کرنے کا بھی کام اللہ نے دیا ہو کہ بھائی یہ کرنا ہے، تو پھر ایسا عمل صالح کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں، اور وہ قابل قبول ہوتا ہے اور ہماری محنت وصول ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کی کمی ہو جائے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے اور ہماری محنت رائیگاں جاتی ہے، بیکار جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ عمل اللہ کا حکم نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں نیت اللہ کی رضامندی کی نہ ہو۔ نمبر 3، وہ عمل سنت کے خلاف ہو۔ سنت کے خلاف اگر وہ ہے تو قابل قبول نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ جو پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر راستہ اپنائے گا، وہ راستہ اس کو منزل پر ہرگز نہیں پہنچائے گا، وہ کہیں اور نکل جائے گا۔ ترسم نہ رسی بکعبہ اے رابی کہ این راہ تمی روی بترکستان است۔ اے دیہاتی، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ تو نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ تو ترکستان کا ہے، یہ مکے کا ہے ہی نہیں۔ اب میرے بھائیوں، بزرگوں، میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، اور آپ اپنے گھروں میں بھی یہ فکر چلائیں کہ ہمارے جو 24 گھنٹے کے اعمال ہیں اس میں کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ رکھا جا رہا ہے اور کتنا منمانی کی جا رہی ہے یا رسوم و رواج کی پابندی کی جا رہی ہے۔ اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، شعبان عطا فرمایا، ابھی کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، تو کچھ تبدیلی تو ہونی چاہیے۔
کہاں گئے تھے پتہ نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، کولہو کی بیل کی طرح اگر ہم ایک ہی جگہ پر چلتے رہیں گے تو کیا ہوگا ہماری زندگی کا؟ اتنی بہترین شاندار زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے، ہم غور تو کریں۔ چلو میں ابھی آپ کو لے چلتا ہوں 15ویں شعبان میں، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کتنے اعمال ہم لوگوں نے کیے جو کہ بالکل شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قبروں کو ہم نے صاف کیا۔ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو پیغام دیا تھا کہ قبر پر اگر کوئی پیڑ پودا خود بخود اگ جائیں تو اس کو آپ مت کاٹیے، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے اور قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تعریف بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، تم کو سمجھ میں آتا نہیں ہے کیونکہ تم کو ان کی لینگویج کا پتہ نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ بھائی کوئی پیڑ پودا اگر خود بخود اگ جائے آپ کو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہے کہ آپ کو پیڑ پودا قبر پر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خود بخود کوئی پیڑ پودا اگ جائے آپ اس کو صاف مت کیجئے، لیکن ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا کہ پوری قبروں کی ایک دم بہترین انداز میں لپائی پتائی ہو رہی ہے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟ جنت البقیع کی لپائی پتائی ہوتی ہے؟ کہاں سے لا رہے ہیں آپ دین؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ زندگانی اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو بخشی ہے وہ کامیابی کے لیے بخشی ہے، اگر ہم کامیابی چاہتے ہوں تو، اور کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا ہے ہی نہیں، اور ہم کسی اور طریقے میں گزر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں قبر کو بہترین انداز میں۔ دیکھیے قبرستان کی صفائی ایک الگ چیز ہے اور قبر کی صفائی الگ چیز ہے، اس کو مکس نہ کریں آپ لوگ۔ قبرستان کی صفائی ضروری ہے تاکہ بھائی جو لوگ اپنے مرحومین کی قبر پر جانا چاہتے ہیں جب بھی جانا چاہیں، شب برات طے نہیں، لازم نہیں، عید طے نہیں، جمعہ لازم نہیں، ہم لوگوں نے سب اپنے حساب سے سب کر کے رکھا ہے، کرتے رہیے، ہمارا کام سمجھانا ہے، آپ کو ماننا ہو مانیے ورنہ آپ کی مرضی، لیکن ہم تو بولتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے، کیونکہ دل دکھتا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے دل پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آپ کو میں نتیجہ بتاتا ہوں اس کا، جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اور پورے ملک میں۔ ایک جو ہے تصویر آئی، اس میں یہ تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر ہی ماں باپ کی تصویر یعنی قبر نما ڈیزائن بنائی گئی، اماں ابا، اور وہاں دعا ہو رہی، گھر میں چونے سے یا کسی کلر سے قبر نما بنایا گیا اور وہاں دعا ہو رہی ہے گھر میں۔ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کر لو، مرحوم کی طرف مت کرو۔ کوئی بھی مرحوم ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو یا کوئی عام سا بندہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ مرحوم کی طرف چہرہ نہیں کر سکتے اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے ان کے سامنے، آپ قبلے کی طرف ہو جائے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ شبہ ہو، یہ دیکھنے والے کو یہ خیال ہو کہ آپ اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں۔ اور اگر آپ قبر کی طرف ہاتھ رکھ رہے ہیں اور یہ چہرہ کر رہے ہیں تو یہ شبہ ہوگا، یہ خیال ہوگا کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، اور قبر والے سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ قبر والا کون ہے؟ ہماری طرح اور آپ کی طرح ایک حضرت انسان ہے، وہ محتاج ہے، وہ مخلوق ہے، خالق سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ نے۔ اگر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا میں سے ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی ہے، لیکن متوجہن الی القبلہ، قبلے کی طرف توجہ کرتے ہوئے، قبر والے کی طرف توجہ کرتے ہوئے نہیں۔ یہ ہمارے نبی نے ہم کو دین سکھایا، وہ ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ کتنی جو ہے قبروں کو لپائی پتائی، کتنی جو ہے اس پر کتنا پھول ڈالے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، تبع تابعین، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور آج بھی جو شریعت اور سنت پر چلنے والے ہیں، کون یہ کام کر رہا ہے؟ پھول ڈال رہا ہے؟
رہی بات یہ کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ گاڑی تھی، وہ حضور کی خصوصیت تھی، حضور نے 11 شادی کی تھی، آپ کے اندر ہمت ہے دوسری شادی کرنے کی؟ وہ حضور کا سمجھ، دوسری شادی یعنی کر سکتے ہیں آپ، تیسری چوتھی چار، لیکن آپ 11 نہیں کر سکتے، وہ حضور کی خصوصیت تھی۔ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہیں، وہ دوسرا کوئی امتی اس کو کر نہیں سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے، اور پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ چغلی یعنی ادھر ادھر لگائی بجھائی، اور پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا۔ ٹائٹ جینز پہنیں گے، پیشاب اس میں رہ جاتا ہے، کیسے کریں گے آپ پیشاب؟ بیٹھ کر آپ سکون سے کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے علماء صلحاء نیک لوگوں کے جو لباس ہیں وہ لباس اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی نیک لوگوں کو دیکھ کر ان کا لباس دھارن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کیونکہ بھائی یہ ٹائٹ جینز یہ اسلامی لباس کے زمرے میں تو آتا ہی نہیں ہے۔ اس میں جسم کی ساخت نظر آتی۔ میرے بیان میں بہت سارے مسئلے بھی چلتے رہیں گے، آپ اس کو سمجھتے رہیں۔ میں کوئی رٹ کر بیان نہیں آتا کہ بھائی یہ رٹ لو، یہ کر دو۔ یہ ٹائٹ فائٹ کا جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلے ہیں، شریعت کا قانون ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ بدن کی ساخت اگر نظر آ رہی ہے، اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے، چاہے مردوں کا چاہے عورتوں کا، دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف عورتوں کے لیے لباس کیا کام ہے؟ مردوں کے لیے بھی ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ نہیں، یہ تو ہے کہ بھائی نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو، لیکن دوسری آیت زیب و زینت اختیار کرو مطلب اچھا لباس اختیار کرو، میلا کچیلا گیرج والا کپڑا پہن کر آپ مسجد میں مت آئیے۔ آپ دعوت میں جاتے ہیں کیا؟ دعوت میں تو آپ وہ کپڑے پہنتے ہیں کہ کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی کہ اس میں دولہا کون ہے۔ 10 دوست دولہے کے کھڑے ہیں، اب اس میں سمجھ میں نہیں آتا دولہا کون ہے۔ اتنا زیبائش، اتنا جو ہے اپنے آپ کو مینٹین، اور اللہ کے گھر میں آنا ہے تو کچھ بھی پہن کر آ جاؤ، لوور ٹی شرٹ پھٹی پرانی باس مارتی ہوئی، اور کام کاج کا وہ کپڑا، سمجھ میں آئی بات؟ یا کھرا کھا کے منہ سے بدبو آ رہی، یہ سب ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لہسن پیاز کیا ہے؟ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حلال ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ایک مولانا بیان کر رہے ہیں کہ بھائیو بزرگوں پیاز کھانا حرام ہے۔ اب ایک صاحب نیند میں سن رہے ہیں، اب وہ گھر میں گئے، کہنے لگے آج سے پیاز کھانا بند، کیونکہ مولانا نے بیان کیا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ ارے بھائی پیاز کھانا حرام ہے یعنی سود کھانا حرام ہے، انٹرسٹ کھانا حرام ہے، پیاز کھانا تو حلال ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے، کیوں؟ اسمیل ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کھرا کھا کے آ سکتے ہیں، سگریٹ پی کر آ سکتے ہیں، بیڑی پی کر آ سکتے ہیں، ہرگز نہیں آ سکتے۔ آ رہے ہیں آپ فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، اور اپنے آزو بازو والے کو بھی اپنی مہک پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کچھ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت 11 نکاح حضور نے فرمائے، تو وہ جو شاخ حضور نے گاڑی تھی وہ حضور کی خصوصیت۔ اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر پر کوئی ٹہنی، کوئی شاخ نہیں گاڑی، نہ صحابہ اکرام نے گاڑا، نہ جو ہے جنت البقیع کے اندر کوئی آپ کو پیڑ پودا ملے گا۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے اور وہ دیکھیں جنت البقیع میں جا کر 10,000 صحابہ اکرام وہاں مدفون، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی حضور کی بیویوں کی وہاں قبریں ہیں، کوئی شاخ واخ نہیں، کوئی لپائی پتائی نہیں۔ تو میرے بھائیو دین وہی ہے جو حضور نے کیا، جو صحابہ اکرام نے کیا، جو آپ کے اہل بیت نے کیا، وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات اگر کوئی کر رہا ہے وہ دین نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ بڑے منائے جا رہے ہیں بزرگوں کے، ڈھول تاشے، قبروں پر ناچ گانے، اور سب جا رہے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے اکثر لوگوں کے گھر والے جا رہے ہیں، کچھ شرم و حیا ہے ہی نہیں، ایمان کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ نہیں جاتے ہیں، لیکن اکثریت ہم دیکھ رہے ہیں، سب ویڈیو میں آ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اللہ میاں بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ کی جو ویڈیوگرافی ہے وہ بھی سب آ رہی ہے مارکیٹ میں، تو دکھتا ہے، اس لیے بول رہے ہیں۔ قبرستان کو ہم نے کیا بنا دیا؟ قبرستان کیا ہے؟ عبرت کی جگہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کرو۔
قبرستان جایا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمیں آخرت یاد دلا رہا ہے یا دنیا کا ٹینشن ہے کہ پھول لینا ہے، ہار لینا ہے اور لپائی پتائی؟ کچھ لوگ روزانہ قبرستان جاتے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ ارے بھائی قبر کے اوپر پانی ڈال کے آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ نیم کا جھاڑ لگاؤ اور روزانہ پانی دو تاکہ مسواک کا کام آئے، واتاورن اچھا ہو۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ آپ قبر پر روزانہ پانی ڈال رہے ہیں، خلاف سنت۔ سنت کیا ہے؟ جیسے ہی مٹی ڈال کر فارغ ہوئے، اب مٹی ڈالنے سے بھی ایک بات سمجھ لیں کہ جیسے ہی مرحوم کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں بھائی فلاں کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ مٹی ڈالنے میں یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ پہلے گھر والے ڈالیں گے بعد میں دوسرے ڈالیں گے؟ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کو ختم کرو۔ میں تو اگر رہتا ہوں فوراً میں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں۔ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دین قائم کیسے ہوگا؟ جب ہم سنتیں عام کیسی ہوں گی؟ جب ہم عمل کریں گے تو سنت عمل میں آئے گی۔ ہم رسوم رواج کے اگر پابند بنے رہیں گے سنتیں پیچھے جائیں گی اور جہالت اور رسوم رواج آگے آئیں گی، اور کامیابی سنت پر ہے، جہالت اور رسم و رواج پر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضور سے محبت کا اعلان سنتوں کے راستے پر ہے، جہالت اور رسوم رواج کے راستے پر ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے اور دل میں باندھ لیجئے، جو حضور کا طریقہ اسی پر چلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کسی کو تکلیف ہوتی رہے، 1000 بار ہوتی رہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جو حضور کا طریقہ اسی پر عمل کریں گے۔ بھائی سنت کے مطابق قبر بنانا ہے، بنائیں گے، چاہے ہمیں دوسری جگہ جانا پڑے۔ پٹا بہت خالی ہے قبرستان میں، سمجھ میں آئی بات؟ ہم سنت کے مطابق قبر بنوائیں گے، بس بات صاف۔ یہ نہیں کہ نہیں یہاں اماں، یہاں ابا، یہاں بھائی، یہاں بیٹا، یہاں بیٹی، عجیب۔ اور وہ پھر گڑھا کھود رہے ہیں اور آپ خوش ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں اللہ سے سچا ایمان مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایمان ہوتا ہے تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتا ہے خلاف شریعت چیزوں کو۔ صحابہ کرام میں ایمان تھا، صحابہ کرام میں غیرت تھی، وہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے میری اور آپ کی غیرت مر چکی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے بھی، آپ بھی محسوس کریں گے تو آپ کو بھی ہوگا۔ تو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ روضہ رسول پر حاضر ہیں اور جالی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہے نا، جہاں سلام پیش کرتے ہیں وہاں جالی لگی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو ٹوکا، فرمایا کہ ایسا مت کرو، صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، تم جالی کو چومو وومو مت، ایسے کھڑے رہو، سلام پیش کرو، نکلو آگے۔ آج چوم رہے ہو، پر کل سجدہ بھی کرو گے۔ اور کیا ہو رہا ہے آپ دیکھو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ہم توبہ کر لیں سچی پکی اور اللہ تعالی سے لو لگا لیں، اللہ سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور گھر میں اور اپنے اندر غور کریں کون سی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کون سی سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے، کر کیا رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی، ایک دم تازی تازی، وہ پھول بھی تازے ہوں گے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے قبرستان میں۔ حضور نے فرمایا زور القبور فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کرو، وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی، موت کی یاد دلائے گی، تم بھی فکر مند ہو جاؤ گے۔ اب بھی آدمی بیچارہ ٹینشن میں ہے، یہ قبر صاف کر رہا ہے، پھر قبر میں مٹی ڈال رہا ہے، پھر اس کی لپائی پتائی کا ٹینشن ہے، ایصال ثواب کب کریں گے؟ اور دوسری بات، مرحوم کو بھی ہم چین سے نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لپائی پتائی سے مرحوم خوش ہوں گے۔ مرحوم ان جو پیڑ پودے وہاں اگ گئے تھے، گھاس وغیرہ جو اگ گئی تھی قبر کے اوپر، میں نے پھر سے کہا، میں پھر سے کہتا ہوں، قبرستان کی صفائی الگ مسئلہ ہے، وہ ہونا چاہیے تاکہ قبرستان میں جانے میں آدمی کو ڈر نہ لگے، لیکن قبر کے اوپر اگر پیڑ پودے گھاس پھوس اگر اگ گئے ہیں ان کو مت کاٹو۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس سے مرحوم کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی ذکر کرے، اللہ اللہ کرے، تو آپ کو بھی شوق ذوق پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو گھاس پھوس ہے وہ تسبیح اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو مرحوم کو اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اس میں خوش نہیں ہیں۔ ہم اس میں خوش نہیں، مطلب ہم اس کو لیپ پوت کے برابر کر دیں گے اور مرحوم کو بے چین کر دیں گے۔ کیا طریقہ ہے؟
میرے بھائیوں، اور پھر وہاں لائن، پھر وہاں چندہ، یعنی یہ رات چندے کی رات ہے. مدرسے والے پہنچ رہے ہیں، انتظامیہ کمیٹی پہنچ رہی ہے، چندہ کر رہی ہے. ارے بھائی چندہ کرنے کی یہ رات ہے، عبادت کی رات ہے. آپ خود بھی عبادت کرو، دوسروں کو بھی عبادت کرنے دو. آپ خود بھی عبادت کرو. مغفرت کی رات تھی، دعائیں قبول ہونے کی رات تھی وہ شب برات. بات سمجھتے ہیں؟ ہمارے نبی نے دعاؤں کا اہتمام کیا تھا. بزرگان دین صحابہ کرام اس کا طریقہ، اس طریقے پر چلتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں اس پر عمل کرنا تھا. اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، استغفار، اپنے مرحومین کے لیے اِیصال ثواب. کبھی کبھار قبرستان بھی چلے جائیں لیکن اِیصال ثواب کر کے آ جائیں. لیکن یہ تو ایک سمجھو کہ ایسا لگتا ہے میلہ ہے، میلہ. تو میلے میں کیا ہے؟ میلے سے آپ کو آخرت کی یاد آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، خدا کے واسطے کچھ فکر کیجئے. یہ ٹاپک کوئی پہلی مرتبہ میں نے نہیں چھیڑا ہے، اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن دل دکھتا ہے کہ بھائی سمجھائیں امت کو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ اور وہاں مانگنے والوں کی لمبی قطار، ان کو لگ رہا ہے بھائی ملے گا. سمجھ میں آئی؟ تو کتنی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر اس پر ہم روک نہیں لگائیں گے، اس پر اگر ہم رکیں گے نہیں، تو آئندہ سالوں میں اور بڑھوتری ہوگی. پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. لوگ سجدہ بھی کریں گے اس پہ، قبر پہ. شیطان اور نفس یہ ہم کو گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا ایمان چلا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو، تو ان کی زبان سے کلمہ جاری ہی نہیں ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ایمان رخصت ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، اس کا اظہار اب ہو رہا ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کبھی کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اور کبھی آدمی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں. تو ہمارے اعمال بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کبھی جو ہم کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان ختم. بھائی سجدہ اللہ کے لیے روا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام. دعائیں اللہ سے مانگنی ہے، کسی بندے سے دعا مانگنا کہ تم ہمارا یہ کام کر دو، تم ہمارا یہ کام کر دو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن میں ہے، تو ہم اللہ سے مانگے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بہت قیمتی اوقات چل رہے ہیں. شعبان کا مہینہ ختم ہونے کا ہے. توبہ کریں اللہ پاک سے سچی پکی، اور دیکھیں کہ ہمارا کون سا عمل سنت کے مطابق ہے اور کون سا عمل خلاف سنت ہے. جو خلاف سنت ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو، اور جو سنت کے مطابق ہے اس پر چلو. تھوڑا بھاری پڑے گا شروع میں، لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. ہمت اور حوصلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے آپ کو حوصلہ ملے گا. سارا عالم خفا ہو، پرواہ نہ چاہیے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اس کو دل میں بسا لیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، ایسی شادی کر دیں گے کیا، ایسے نکاح کر دیں گے کیا، تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑا ٹینشن رہتا ہے. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. تو حضرت فرماتے ہیں سارا عالم خفا ہو، پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر مرض یہ جانانا چاہیے. پوری دنیا خفا ہو، ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے سامنے اللہ کی رضا ہو، اللہ کی مرضی ہو کہ اللہ کس میں راضی ہیں، اللہ کا قانون کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کیا ہے، یہ سنت، یہ طریقہ، بس بات ختم. لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں آج، کل وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کو راضی کر دے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کی خوشنودی میں اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تو ناراض ہوا ہی، کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مومنین کی ماں ہیں، سب کی ماں نہیں ہے، یہ بھی کلیئر رکھو. سب کی ماں حضرت عائشہ نہیں ہیں، ام المومنین جو ایمان والے ہیں ان کی ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتی ہیں، ان کے پاس انہوں نے، حضرت امیر معاویہ نے ایک خط لکھا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، کیونکہ وہ اس وقت کے ذمہ دار تھے، مسلمانوں کے سرپرست تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ اللہ کو ناراض کر کے
مخلوق کو راضی مت کرنا، ورنہ اللہ مخلوق کو بھی آپ سے ناراض کر دے گا، اور اللہ تو ناراض ہوا ہی۔ مخلوق ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو ناراض مت کرنا۔ اس طریقے کی لائن حضرت عائشہ نے مختصر انداز میں 1-1.5 لائن میں لکھ کے ان کو بھیج دیا، کیونکہ وہ ہم سب کی ماں ہیں۔ ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت حاصل کی، تو انہوں نے نصیحت کی کہ مخلوق ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو ناراض مت کرنا، اور مخلوق کو خوش کر کے اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر اللہ بھی ناراض اور مخلوق بھی ناراض۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں بھی آپ کے لیے کینہ ڈال دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے جو بھی 24 گھنٹے کے اعمال ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں۔ یہ وقت جائزہ لینے کا ہے، حساب و کتاب کرنے کا ہے، ورنہ پھر ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں، اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو قرآن سے جوڑیں، خود بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، تجوید سے پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ صرف مولانا صاحب حافظ صاحب کے لیے فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھے، تجوید سے پڑھے، شین قاف اس کا درست ہونا چاہیے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ مہینہ بیڈمنٹن کا مہینہ نہیں ہے کہ بیڈمنٹن لائیں گے اور بچیاں صبح میں بیڈمنٹن کھیلیں گی روڈ پر، بڑی بڑی بچیاں۔ کتنی بے حیائی کی بات، کتنی بے حیائی کی بات کہ ہماری بڑی بڑی بچیاں روڈ پر بیڈمنٹن کھیل رہی ہیں، اور لڑکے بچے یہ پٹے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بائک گھما رہے ہیں اور خوب تیزی کے ساتھ، اور پھر قبرستان، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، پھر ہاسپٹل، پھر وہاں سے قبرستان، شارٹ کٹ۔ تو بھائی یہ سب کیا ہے؟ شریعت نے منع کیا کہ اتنی تیزی سے گاڑی چلانا جس سے آدمی کا کچھ حادثہ ہو سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ اس کا انتقال ہو جائے، یہ بھی خودکشی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ خودکشی یعنی جس میں آدمی کی خود کی خوشی ہوتی ہے مرنے میں، اپنے آپ کو مار ڈالنا، اتنی تیزی سے گاڑی چلانا کہ اس میں اکثر یہ ہوتا ہو کہ اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو آدمی کا انتقال ہو جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے اس طریقے سے گاڑی چلانا۔ تو یہ اولاد ہماری اولاد ہے، ان کو سمجھائیں اور بتلائیں کہ بیٹا یہ مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کرو، علماء سے جڑو، مسئلے مسائل سیکھو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھو، اور سیکھ سمجھ کر زکوٰۃ نکالو۔ سونے کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، چاندی کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ بیان تو ہوگا، لیکن یہ کہ فکر ہونی چاہیے اپنے بچوں، اپنی بیوی، سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی جو آپ کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ آسان، رمضان میں ترتیب آسان، یہ نہیں کہ رمضان میں پوری رات دکان کھلے گی۔ ارے بھائی یہ کمانے کا مہینہ ہے، آخرت بنانے کا مہینہ ہے، آخرت کمانے کا مہینہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے آپ دنیا بھی کمائیں، لیکن اس قدر نہ کمائیں کہ آپ کی تراویح میں ڈسٹرب ہو معاملہ۔ بات سمجھتے ہیں؟ آپ کی نماز میں ڈسٹرب ہو، آپ کی تلاوت جو ہے نہیں ہو رہی ہے، صرف کمائی صرف کمائی سے، تو وہ لوگ یاد رکھیے، قرآنی اصول کی روشنی میں بات کہتا ہوں کہ جو لوگ رمضان کی قدر نہیں کرتے وہ پورے سال بے قدر بن کے گھومتے ہیں، پورے سال بے قدر رہیں گے وہ لوگ، کوئی برکت نہیں ہوگی کاروبار میں، چاہے رمضان میں 5 لاکھ کما لیے، لیکن وہ سب فاسٹ کمنگ فاسٹ گوئنگ۔ کیونکہ رمضان جس کو ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس نے اس کی قدر نہ کی اور اپنی مغفرت نہ کروا لی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان المبارک جیسا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب بتاؤ، ہمیں بھی رمضان اللہ دے رہا ہے، ہم سے پہلے بہت سارے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار تھے، انتقال کر گئے پچھلے سالوں میں، ہم بھی ایک دن انتقال کر جائیں گے، تو قدر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت، اور ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں معلوم علماء کرام سے معلوم کرو کہ بھائی یہ سنت کیا ہے، اس موقع کی سنت کیا ہے، اس موقع کی سنت کیا ہے، آپ کو بتائیں گے، آپ اسی پر عمل کیجئے تو آپ کی دونوں جہان شاندار، دنیا بھی شاندار، آخرت بھی شاندار۔ اور سنت کو اگر ہم نے چھوڑا اور اپنی منمانی کو اپنایا، رسوم رواج کو فالو کیا، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، تو پھر تباہی ہمارا مقدر ہوگا، تباہی ہماری
مقدر۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا